السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 4 سال قبل میری بھانجی کو بیلاری میں میڈیسن میں ایڈمیشن ملا تھا۔ اس موقع پر وہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گھر پر آئے تھے۔ وہ لوگ بدر میں رہتے ہیں۔ اس موقع پر میری بہن نے کہا بھانجی کو کچھ سمجھائیں، کچھ ہدایت دیں تاکہ جب وہ وہاں پر رہے تو تمہاری باتیں یاد رہیں اور بھلے طریقے سے وہاں پر اپنی پڑھائی پوری کریں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس موقع پر کیا سمجھانا چاہیے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ ہچکچاہٹ بھی تھی۔ ہچکچاہٹ اس بات کی تھی کہ جنرلی بچے یہ سوچتے ہیں کہ اب ماما کا اب کچھ لیکچر ہم کو سننا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ بڑی بہن کا حکم تھا تو اس کو پورا بھی کرنا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا بولنا چاہیے۔ اسی موقع پر اللہ کی طرف سے علامہ اقبال کی ایک نظم میرے ذہن میں آئی۔ اسی نظم کے حوالے سے 2 4 باتیں میں نے اپنی بھانجی کے سامنے رکھا۔ یہ نظم مکڑا اور مکھی کے عنوان سے علامہ اقبال کی کتاب کلیات اقبال میں بانگ درا میں ہے۔ بانگ درا علامہ اقبال کی بالکل شروعات کی نظموں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کا اصل پیغام بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز میں ہے۔ بانگ درا میں اسٹارٹنگ کے جنرلی بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی ابتدائی نظمیں بانگ درا میں ہیں، جو بڑی بڑی اور جس میں اسلام کا میسیج اور علامہ اقبال کا جو ٹرو میسیج ہے، جو بال جبرائیل وغیرہ میں جیسے مسجد قرطبہ ہے، ذوق و شوق جیسی نظمیں ہیں، اور ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا ہیں، اس طرح کی نظمیں ضرب کلیم اور بال جبرائیل اور ارمغان حجاز میں ہیں۔ بانگ درا میں بچوں کے وغیرہ لیے کچھ نظمیں ہیں اس کے اندر۔ تو اسی نظم کے حوالے سے 2 4 باتیں میں نے رکھی، جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نظم کا عنوان مکڑا اور مکھی ہے۔ تو مکڑا مختلف طریقے سے مکھی کو پھسلاتا اس نظم کے اندر، تاکہ مکھی مکڑے کے گھر کے اندر آ جائے، اس کے جال میں پھنس جائے اور مکڑا مکھی کو اپنا نوالا بنا لے۔ تو پہلی مرتبہ مکڑا کہتا ہے کہ تم آؤ میرے گھر میں، میرے گھر کی شان بڑھے گی، میرے گھر کی عزت بڑھے گی۔ تو مکھی سمجھ جاتی کہ یہ تو مکڑے کی چال ہے، جب میں اس کے گھر میں جاؤں گی تو یہ مجھے نوالا بنا لے گا۔ تو پھر وہ مکھی اس کا انکار کر دیتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں نہیں آؤں گی، تو مجھے کھا جاؤ گے، اپنا نوالا بنا لو گے۔ تو مکڑا پھر دوسری چال چلتا، دوسری اسٹریٹجی فالو کرتا۔ دوسری اسٹریٹجی یہ رہتی کہ پھر یہ کہتا، مکڑا کہتا مکھی سے، پتہ نہیں تم کہاں سے اڑتی آئی ہو، تھکی ہوئی معلوم ہوتی ہو، میرے گھر میں آؤ، آرام کر لو، اور میرے گھر میں کئی خوبصورت چیزیں ہیں جو تمہیں بتانی ہیں، مختلف ڈیزائنز ہیں یہاں پہ، وہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ پھر مکھی اس بات کا بھی انکار کر دیتی ہے، سمجھ جاتی ہے کہ تم میرا نوالا بنا لو گے، تم مجھے کھا جاؤ گے۔ تو مکڑا سوچتا ہے کہ یہ مکھی کسی طرح سے میرے جھانسے میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کو کیسے اپنی غذا بنائی جائے، کیسے اپنا نوالا بنا جائے۔ تو پھر تھرڈ اسٹریٹجی وہ اپناتا ہے، اور یہ اسٹریٹجی بہت ہلاکت خیز رہتی ہے، جو اس مکھی کے لیے بہت اسٹرانگ رہتی، اور جس کے اندر مکھی کو اپنا نوالا بنا لیتا۔ اسٹریٹجی یہ رہتی کہ مکڑا مکھی کی تعریف کرتا، مکھی کے حسن کی، اس کے پروں کی، اس کی آنکھوں کی۔ تو
مکھی اس کی باتوں میں آ جاتی، جب اس کے اپنے حسن کی تعریف کرتا تو پھر وہ مکھی اس کی باتوں میں آ جاتی اور اس کے گھر میں جاتی، مکڑا اس کو اپنا نوالا بنا لیتا۔ تو یہی کچھ باتیں تھیں، میں اپنی بھانجی کے سامنے اس نظم کے حوالے سے رکھا تھا۔ یہ نظم میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ سنیے۔ ایک مکڑا اور مکھی۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا، غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ، اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھیں، تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ، کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا، اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو ساما یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا، خیر یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پر تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا دل میں، سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا۔ سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا، سر آپ کا اللہ نے کلفی سے سجایا، سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ جزاک اللہ خیر۔